تو مجھے بتائیں بسرا صاحب کہ پیپلز پارٹی کے لیے مطلب بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جب پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی ہوگی کیبنٹ میں تو آسانی سے کر سکیں گے، اور بہت سارے کام نہیں کرنے ہیں جن کو انکار کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی ساتھ مطلب بیٹھنا ضروری ہے. ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کا گورنر پنجاب میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب چھوڑیں آگے بڑھیں، تو اس کا آپ کیا امیر حیدر صاحب؟ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن ایک سوال آپ نے کہا تھا نا میاں صاحب عوام میں جا رہے ہیں، اور وہ بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب لنڈن سے وزیر اعظم بننے آئے تھے، یہی بات بتائی جا رہی تھی نا. اگر 5 تاریخ کو اخبارات میں بھی لنڈن میں یہ آ گیا میاں صاحب جو آن گے تو لگ پتہ جائے گا. اگر میاں صاحب کے ساتھ عوام ہوتی تو میاں صاحب کبوتر اڑا رہے ہوتے یا تندوروں کو وزٹ کر رہے ہوتے. صورتحال یہ ہے کہ عوام ہی تو ان کے ساتھ نہیں ہے. اب دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ سب پارٹیاں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں، اور یہ سب اکٹھے کیوں ہیں؟ آپس میں جب اندر بیٹھتے ہیں لڑنا نہیں، عمران خان آ جائے گا، چھوٹے جگہ دے سو جا گبر آ جائے گا. یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان سب لوگوں نے پاکستان میں، مجھے بتائیے نا، کیا باتیں تو اس طرح کر رہے تھے کہ وہ انویسٹمنٹ آئے گی فلاں ملک کی آئے گی، فلاں ملک کی آئے گی. کیا یہ پہلی بار حکومت میں آئے ہیں؟ آپ کا پرائم منسٹر ہوتا اگر آج پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا کے بیٹھے ہوتے، اور پیپلز پارٹی کہتی نہیں ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں لیکن آپ چلائیں بسم اللہ کریں، پھر کیا سچویشن؟ سر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن میری بات سن لیں ذرا. ضمیر حیدر صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جس طرح یہ حکومتیں بنائی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ان کے اپنے لوگ اگر کہتے ہیں، ہمیں جاوید لطیف وغیرہ بتاتے ہیں، اوپن بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار سن تو پتہ نہیں سانو کون لے کے آئے ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، میں وہ بات پہلے مکمل کر لوں. ضمیر حیدر صاحب، کیا یہ پہلی بار پاکستان میں حکومت میں آئے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے کہا ہم آئیں گے پیٹرول سستا کر دیں گے، ڈیزل سستا کر دیں گے، کھانے پینے، ہمارا 6 پہ ہم جی ڈی پی چھوڑ کر گئے تھے، اس سے اوپر تھی. آج حالت 5.9 چلو یہ مان لیتے، ٹھیک ہے. آج حالت کیا ہے آپ؟ اور انہی کی جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی 16 مہینے کی، اسی میں وہ اکنامک سروے میں چھپا تھا، وہ دیٹ از خود چھاپا تھا، نہیں انہوں نے، ہم تو نہیں چھاپا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں نے سب پارٹیاں اکٹھی تھیں، انہوں نے کہا تھا عمران خان جو پورے 76 سال میں ہمارا 3.5 سال کا حصہ ہے، بنائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں. آپ کہتے ہیں نا 2014 سے بنانا ہے، 2018 بسم اللہ کریں، جس کا جو قصور ہے سامنے آئے، کہیں سے تو بنیاد بنائیں. اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کو عوام مسترد کر دے، آپ عوام کا پیسہ بھی لوٹیں، آپ پیسہ سارا باہر خود لے جائیں، اور خود آپ یہاں بیٹھے ہو کہ ہم نے یہاں پر انویسٹمنٹ کروانی ہے. کوئی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک انویسٹر کا اعتماد نہیں ہوگا، عوام کا اعتماد نہیں ہوگا. یہ کرائسس جو ہے نا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دن بدن آنے والا ہر لمحہ جو ہے ان کے لیے مشکل اس لیے بنتا جائے گا. عوام، آپ تجھے کہہ رہے تھے نا وہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، عوام بھوک نہ مارے. ضمیر حیدر صاحب جائیں، جا کے پوچھیں ایک بندہ جو 50,000 روپے مہینہ بھی کماتا ہے نا، اس کے حالات کیا ہیں. اچھا اگلی بات سنیں. آپ نے کہا پیپلز پارٹی، دیکھیے ضمیر حیدر صاحب، پھر میں کہتا ہوں ہم سیاسی جماعت ہیں. آپ نے سب لوگ اکٹھے تھے نا، ہمارے ساتھ 1 سال ظلم ہوا، کسی پارٹی نے کہا ہو کہ یار یہ زیادتی نہ کریں، کل آنے والے دنوں میں کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. سب یہ اکٹھے تھے. آج ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ صرف ایک کام کریں، 2 مہینے لگنے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگنا. مصطفیٰ نواز کھوکر نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا ہے، انہوں نے پتا کیا بیان دیا ہے کہ میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ یہ 2 سیٹیں میں 2 سیٹوں سے لڑا تھا، دونوں سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. اس طرح آپ کس یعنی کہ فراڈ کے ساتھ، جعل سازی کے ساتھ یہ 2024 ہے. اچھا چلیں، ایک آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی 16 مہینے، اور جو ظلم اور مطلب جبر ہوتا رہا، نہیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا کوئی، لیکن آپ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. ان کی جماعت میں جب بھی وہ پاور میں رہی، کیا کوئی پولیٹیکل قیدی ہوا؟ بہت اچھی سیاسی قیدی رہا؟ پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پیپلز پارٹی، میں پھر کہہ رہا ہوں پہلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شہید بی بی اور شہید بھٹو کی پارٹی نہیں رہی. ان کا نظریہ اب صرف، میری بات چلیں اس میں مزید بھی بات کریں. چھوٹی سی بریک لے لوں، چھوٹی سی بریک. ناظرین وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر عقیل کی طرف میں جاتا ہوں. بسرا صاحب، ایک تو آپ بات بھی مکمل کر لیں، اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کس حد تک، کہاں تک چل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ان کو بھی، اور مجھے دیکھیں، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن خبریں چلتی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب آ کر زرداری صاحب یا
میاں نواز شریف صاحب ان کے پاس آ جائیں تو وہ 100 بسم اللہ ہو پہلی جائے بات گی. تو اور کوئی رابطہ بھی ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی انتخابی یا سیاسی یا گورنمنٹ کا کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سر, ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. ان کے بھی یہی ریزرویشنز ہیں کہ یہ اسمبلیاں اربوں روپے میں خریدی گئی ہیں, آپ ان کے بیانات ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے. وہ ہمارا بھی یہی ایشو ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے. ہم لوگ صرف یہ کہ رول آف لا کے لیے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو انہی باتوں پر سٹینڈ لے رہے ہیں, انہی باتوں پر سٹینڈ لے رہے ہیں. تو پھر کل اگر معاملات, کیونکہ رابطہ ہوا ہے کوئی کن کا, میاں نواز شریف صاحب کا, تو ہو جائے. دیکھیں ہمارا بھی رابطہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ان کی یہی گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے یہی کہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. جماعت اسلامی نے تو اناؤنس کر دیا کہ جی ہم تحریک میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. 6 پارٹیاں جن کا ہم نے تحفظ آئین پاکستان کا جو اتحاد بنایا ہے, جو لیڈ کر رہے ہیں, اس پہ بھی کیا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, اگر ڈیل کرنی ہو یا ہم نے ان کی طرح چور دروازے جو ہارے ہوئے ہیں ان کی طرح حکومتیں لینی ہو, ہمیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی پہلے دن پرائم منسٹر خان صاحب کو بنانی گئی تھی. لیکن کیوں, اگر کیا خان صاحب اس لیے جیل کاٹ رہے ہیں, کیا خان صاحب تو وہ تو میرے آنے والے بچوں کی نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں یہاں پہ رول آف لا ہو, یہاں پہ تمام لوگ طاقتور ہو, سب قانون کے سامنے ایک ہوں. یہاں پہ ججز اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا تو ہم کس بات کی مولی ہیں. تو اسمیر حیدر صاحب, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں, ہمارے ساتھ مولانا صاحب کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر جو آئین پاکستان ہے اس کے تابع جو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جو رول ہے عدلیہ کا, جو رول ہے ایگزیکٹو کا, پارلیمنٹ کا, سب جب تک اپنے رول کی طرف نہیں جائیں گے. آج 76 سال ہو گئے ہم اسی کنویں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اسی کنویں سے پانی نکالی جا رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن پھر اب تھوڑا سا پھر اگر ریوائنڈ ہی کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم کو, تو ریوائنڈ کرتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں. 2014 میں کیا تھا, کس کی شے پہ آ رہے تھے عمران خان صاحب, ایک بات. پھر 2018 میں کس کی شے پہ کہ بھی نتھنگ ڈوئنگ. میری ریکارڈنگز ہوتی ہیں بالکل صحیح ہوتی ہیں پروٹیکشن کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اس وقت تو صحیح تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہی چیزوں پہ کہ جی یہ تو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے پاور میں آ جاتے ہیں, اور پھر اب یہ وہ جو اس وقت غلط تھا آج کیسے صحیح ہے, اور جو آج غلط ہے وہ اس دن کیسے صحیح. سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پھر میں کہہ رہا ہوں بے شک یہ جعلی حکومت اور فارم 47 کی ہے, انہیں کہیں بسم اللہ کریں, 2014 کے دھرنوں سے کمیشن بنا دیں. ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمارے کھاتے میں ڈالیں کہ یہ آپ نے غلط کیا تھا. 2014 کا بنانا ہے, 2018 کا بنانا ہے. اور یہ تو کہتے تھے نا, ابھی بھی کہتے ہیں, 200-250 ارب ڈالر اگر نکل آیا آپ کے خلاف, کون دے گا کہ جی چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنا دورہ منسوخ کیا, اتنی انویسٹمنٹ آنی تھی. ضمیر حیدر صاحب, تو وہ بہت سارے سوالات ہیں. ضمیر حیدر صاحب, قاضی فائز صاحب کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں نا, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ کمیشن بنا دیں 2014 سے. اور دوسری بات عقیل بھائی کو ایک فکرہ کہنا ہے. عقیل بھائی آپ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ لے کر آئے ہیں, ہمت کریں ان کو بلائیں. آپ کے ساتھی نے کہا تو انہوں نے اردلی نہیں بلا سکتے. کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو جا سکتے ہیں ہم. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ڈی ایم پہلے اکٹھی نہیں تھی 16 مہینے, اس کے بعد انہوں نے 1 سال سارا کچھ کر کے الیکشن کروایا نا. جب عوام ہی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, عوام ہی یہ سمجھتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں کرمنلز ہیں, سب لوگ جو ہیں انہوں نے پیسہ پاکستان کا لوٹا ہوا ہے, اور آدھی سے زیادہ میرے بھائی سمیت, میں بھائی کو کہتا ہوں یہ بھی کل فیصل مسجد آ جائے, میں ملک تیمور کی والدہ کو بلا دیتا ہوں, میرا بھائی فارم 47 والا ہے. اب مجھے بتائیں جب آدھی سے زیادہ اسمبلی جال سازی کے ساتھ اور سر سنیں ٹائم بتائیں, بلا لیں. ملک تیمور صاحب بتائیں کل کتنے بجے کا ٹائم ہے فیصل مسجد کا؟ نہیں جمعے کا رکھے نا, جمعے کے روز آپ بھاگنا نہیں. آپ ملک تیمور صاحب آپ نے بھاگنا نہیں, بتائیں کل کتنے بجے کا ٹائم ہے فیصل مسجد کا؟ مسجدوں میں جا کے فیصلے کروائیں. میں تمام میڈیا کو دعوت دوں گا, انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دوں گا. ہم نے لکھنا پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, حالانکہ وہ میرا, اگر آپ قرآن پاک پہ حلف دے دیں ہم کیس واپس لے لیں گے. ملک تیمور صاحب کم آن. یہ دیکھیں جی پھر وہی سیاست میں اب قرآن کو لے کے آ جانا, یہ تو عدالت نے کہا ہے. سر جی کتنی مورالیٹی ہے ویسے پی ٹی آئی میں, اسلام آباد نے کہا ہے. نہیں پھر پی ٹی آئی کے پاس کتنی مورالیٹی ہے؟ اللہ کی کتاب کے بعد کون سی کتاب ہے؟ نہیں یہ تو بات نہیں ہوتی نا, یہ تو آپ بہت. میر حیدر صاحب آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے قرآن پاک پہ حلف لوں گا. ایک منٹ جی بیرسٹر صاحب بتائیں کل کتنے بجے کا ٹائم ہے؟ بات پہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن اٹھا لیں, قسم اٹھا لیں. حدیث اور قرآن یہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے, جی ہدایت کے لیے ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. پھر میری تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, وہ تو سب کو اللہ ہدایت دے, ہم سمیت سب کو ہدایت دے. اچھا میرا چیلنج ہے, اجاز اللہ کو آپ کو لے کے آ جائیں
اجازت اللہ کو آپ کے لے کے آ جائے, آپ کا سپورٹر ہے نا اس وقت, آپ کا حمایتی ہے, اس کو لے کے آ جائے, میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں وہ ہارا ہوا ہے, یا وہ حلف دے دے. کیا اجازت اللہ کسی کو لے آئیں, اسلام آباد کی سیٹوں کو لے آئیں, پنڈی ڈویژن لیاقت چٹھا صاحب کدھر ہیں, کدھر لیاقت چٹھا صاحب؟ ہم دو کہتے تو ہم اچھے یہ بات آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن پہ حلف دے دیں. بھائی جان لیاقت چٹھا صاحب کدھر ہیں؟ لیاقت چٹھا پوری پنڈی ڈویژن آ رہے ہوئے ہیں. میں تک کوئی مختصر سوال, اگر میاں نواز شریف ہار گیا ہے, مریم بی بی ہار گئی, ان میں جیتا کون ہے؟